متقی نماز میں بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتا، صرف پڑھتا نہیں ہے، بآواز بلند پڑھتا ہے۔ جو نمازیں ہم بالاخفاء پڑھتے ہیں، کچھ نمازیں بالجہر ہیں، کچھ بالاخفاء ہیں، جو بالاخفاء بھی پڑھی جاتی ہیں آہستہ آواز سے، ان میں بھی حکم ہے کہ بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں میں طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا خطیب بھی ہوں، مجبور ہوں جملہ ہدیہ کرنے کے لیے، اور میں ضرور ہدیہ کروں گا، اور آپ انشاءاللہ اس جملے کا پوری طرح لطف لیں گے کہ جو نماز میں بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتا ہے، یہ متقی کی علامات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نماز میں بسم اللہ پڑھتا ہی نہ ہو، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے احساس نہیں کیا اس بات کا۔ قبلہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، صرف شیعہ اثنا عشری فرقے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف یہ کہ نماز میں بسم اللہ پڑھتا ہے، بلکہ بآواز بلند پڑھتا ہے، باقی نہیں پڑھتے۔ باقی کیوں جی، صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ باقی نہیں پڑھتے۔ صاحب ہم سب حج پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بڑی بڑی نمازیں مسجد نبوی، مسجد الحرام میں امام مسجد پڑھاتے ہیں، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہاں پہ بھی نہیں پڑھتے۔ بھائی جان دیکھیں، یہ امام کا فرمان ہے، بہتر انداز سے تفسیر تشریح امام کا حق ہے، وہ کر سکتے۔ میں جو نتیجہ نکالا ہے طالب علمانہ انداز میں، تو میں اکثر جب یہ امام کی نشانی پڑھتا ہوں تو یہ میں جملہ کہتا ہوں کہ پہلے 72 فرقوں پہ غور کریں کہ وہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ بآواز بلند کیوں پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا بڑا پرانا جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز میں بسم اللہ کو ترک کرنا یہ سیرت شیخین نہیں ہے، یہ سیرت فقیر شام ہے۔ نہیں بھائی جان، آپ نے توجہ نہیں کی۔ تاریخ صلاۃ میں جس نے پہلی مرتبہ نماز میں بسم اللہ کو ترک کیا، یا جس نے بسم اللہ کو چھوڑا، وہ حاکم شام تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اہل سنت سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ کو چھوڑنا یہ سنت نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب مدینے آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، اور پہلی مرتبہ اس نے بسم اللہ کو ترک کیا، نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ایک بزرگ صحابی کھڑا ہوا، تاریخ میں نام موجود ہے، میں نہیں لیتا، اس نے اس سے مخاطب ہو کے کہا، اسرقت فی الصلاۃ، آج تو نے نماز میں چوری کی۔ نہیں، آپ توجہ فرمائیں بھائی جان، صحابی رسول کا یہ کہنا کہ تو نے نماز میں چوری کی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو نمازیں بسم اللہ کے بغیر پڑھی جاتی ہیں وہ چوروں والی نمازیں۔ تو نے نماز میں آج چوری کی۔ اس نے کہا، ما سرقت، میں نے کیا چوری کی؟ کہا ترکت بسم اللہ، تو نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی۔ کہا تمہیں نہیں پتا میں نے نماز میں بسم اللہ کیوں چھوڑی ہے؟ کہا کیوں چھوڑی ہے؟ کہا علی کی وجہ سے چھوڑی۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نماز میں بسم اللہ کو علی کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جن کے ذہن میں میرا پہلا جملہ ہے وہ اس بات کا لطف لیں گے۔ کیا اس نے کہا کہ میں نے نماز میں بسم اللہ کو علی کی وجہ سے چھوڑا ہے؟ تو پھر یہ طے ہو گیا
کہ جو نہیں پڑھتے وہ علی کی وجہ سے نہیں پڑھتے. اور جو پڑھتے ہیں جہاں حکم الہی ہے وہاں ایک پہلو محبت ایمانی کا بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں. دوسری نشانی کیا ہے؟ نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کریں بھائی. نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کریں. اور جو بے الاخفا بھی پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی حکم ہے کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھیں. بلند آواز سے پڑھیں. اور وہ مولا کا شہرۂ آفاق جملہ ہے کہ اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. فاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھا ہے. بسم اللہ کا علم بائے بسم اللہ میں رکھا ہے. اور با کا علم اس نقطے میں رکھا ہے جو با کے نیچے ہے. اور پھر فرماتے انا نقطۃ التی تحت البا. وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب. سارے بولیں گے حیدری. حیدری